بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے منیر نیازی کے کلام میں تمثال کاری پیکر تراشی۔ اس سے پہلے ہمارے لیکچر تمثال کاری معنی و مفہوم اور ان کی اقسام پر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناصر کاظمی کے کلام میں تمثال کاری اور ظفر اقبال ظفر کے کلام میں تمثال کاری بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ آئیں اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ منیر نیازی بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں۔ ان کی نظم تخلیقی توانائی کے اعتبار سے ان کی غزل پر سبقت رکھتی ہے، لیکن ان کی غزل کے حوالے سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ اور اظہار کے سانچے خود بنائے ہیں۔ ان کی غزل میں نئی زندگی اور اس کی جزیات کا بیان نیز لفظ اور اس کے انسلاکات کا استعمال ایک الگ سطح پر قائم ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان کی غزل منفرد اسلوب بیان کے باوجود ترسیل کی ناکامی کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ ان کے یہاں تہ دار علامتوں اور استعاروں اور مختلف النوع پیکروں نے شعری حسن اور معنویت میں اضافہ کیا ہے۔ منیر نیازی نے نئی زندگی کے الجھاؤ کو محسوس کیا ہے اور اس کے قدموں کی پرہول چاپ کو بہت قریب سے سنا ہے۔ چنانچہ ان کی غزل میں انسانی زندگی کے دکھوں، مایوسیوں اور مظاہر عالم کی بے ثباتی نے روح کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ ان کی تخلیقی فکر میں خوف، عصیب، ڈر اور تنہائی جیسے الفاظ اساسی حیثیت رکھتے ہیں، اور عالم فانی، موت، ہوا، پانی، شراب، دہشت، اداسی، حیرت، خاک و خوں، ماہ جنوں خیز، دستک غم خار یار، حادثات دہر اور گناہ دامی وغیرہ الفاظ و تراکیب بنیادی الفاظ کے طلاسمات کے طور پر استعمال ہوئی ہیں، اور یہی طلاسمات اور تخلیقی محرکات جب شاعر کے جمالیاتی تجربات سے ہم آہنگ ہوتے ہیں تو نئے نئے پیکروں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ منیر نیازی نے تمثال کاری پیکر تراشی کے عمل میں قوت بصارت، قوت سماعت اور قوت شامہ کے علاوہ اپنے زیرک احساس سے بھی خوب کام لیا ہے۔ انہوں نے بصری اور محسوساتی پیکر کثرت کے ساتھ تخلیق کیے ہیں، جبکہ ان کے ہاں سماعی، شامی اور مخلوط پیکر بھی نظر آتے ہیں، لیکن نسبتاً کم تعداد میں۔ محسوساتی پیکر۔ منیر نیازی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے غالب جذبے یعنی خوف کو بھی مخصوص پیکر کی شکل عطا کر دی ہے، جس نے ان کے تمام پیکروں میں کلیدی حیثیت اختیار کر لی، اگرچہ اس پیکر کے اجزائے تشکیلی میں قوت بصارت، قوت سماعت، قوت یادداشت اور قوت احساس کی سحرکاری نمایاں ہے، لیکن خوف کا عنصر ان تمام زمرات پر غالب نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں: دل خوف میں ہے عالم فانی کو دیکھ، دل خوف میں ہے عالم فانی کو دیکھ، آتی ہے یاد موت کی پانی کو دیکھ، ڈر جانا ہے دشت و جبل کو تنہائی کی وحشت سے، آدھی رات کو جب مہتاب نے تاریکی سے ابھرنا ہے، میں ڈر گیا تھا دستک غم خار یار سے، کچھ حادثات دہر سے سہما ہوا تھا میں، لمحہ لمحہ دم بدم بس فنا ہونے کا غم، اداسی کو بیاں کیسے کروں میں، خاموشی کو زباں کیسے کروں میں، کہ جیسے جانتی ہے راز سارا، حیات انکار پہم ہو گئی ہے، وہ کھڑا ہے ایک باب علم کی دہلیز پر، وہ کھڑا ہے ایک باب علم کی دہلیز پر، میں یہ کہتا ہوں اسے
اس خوف میں داخل نہ ہو۔ ہم ہیں جیسے ایک گناہ دائمی کے درمیان، کٹ رہی ہے مستقل خاموش ڈر میں زندگی۔ ان اشعار میں عالم فانی کو دیکھ کر دل میں خوف کا پیدا ہونا اور پانی کو دیکھ کر موت کی یاد آنا، آدھی رات کو چاند کے ابھرنے پر دشت و جبل کا ڈر جانا، حادثات دہر کے خوفناک تجربات و مشاہدات کے باعث دستک غم خار یار سے ڈر جانا، ہر لمحے اور ہر پل فنا ہونے کے غم کی کیفیت میں گزارنا، اداسی کے بیان کے لیے خاموشی کو زبان نہ کر پانا، حیات کا انکار پہم ہو جانا، باب علم کی دہلیز پر قدم رکھنے کو خوف کی کیفیت میں داخل ہونے کے مترادف تصور کرنا، زندگی کو گناہ دائمی سمجھنا اور مسلسل خوف کی حالت میں زندگی کرنا وغیرہ۔ ایسا شعری پیرایا ہے جو خوف کی وسیع بسیط فضا کو مرتسم کرتا ہے، جو زندگی کے بے کنار صحرا کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ دراصل خوف کا احساس منیر نیازی کی فکر کو مہمیز کرتا ہے اور نئی انسانی زندگی کے اس المیے کی تصویر کشی کرتا ہے جو اس کا مقدر بن گیا ہے۔ بصری پیکر۔ منیر نیازی کی غزل میں در آنے والے بصری پیکروں میں خوف اور خوف کے احساس کی بنیاد پر تعمیر ہونے والے انکار اور طنز کی کاف رمائی خصوصی طور پر لائق توجہ ہے۔ بصری پیکر سے مراد یہ ہے جس کا تعلق ہماری بصارت سے ہو۔ محیب بند تھا چہار جانب، محیب بند تھا چہار جانب، کٹا تھا سارا سفر اکیلے۔ ایک چیل ایک ممٹی پر بیٹھی ہے دھوپ میں، گلیاں اجڑ گئی ہیں مگر پاسباں تو ہے۔ شفق کا رنگ جھلکتا تھا لال شیشوں سے، تمام اجڑا مکاں شام کی پناہ میں تھا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ یہ نگر پرندوں کا غول ہے جو گرا ہے دانا و دام پر، ہے منیر حیرت مستقل، میں کھڑا ہوں ایسے مقام پر۔ رونق اسلام سے خم ہوئے غم کے علم، سورج کے آثار ہیں دیکھ، بادل چھٹتے جاتے ہیں۔ پہلے شعر میں چہار جانب پھیلے ہوئے محیط بند میں اکیلے آدمی کا سفر، ہیبت و خوف کا مصور بیان ہے۔ دوسرے شعر میں دھوپ میں ممٹی پر بیٹھی ہوئی چیل کو اجڑی ہوئی گلیوں کا پاسبان کہہ کر ویرانی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہاں دھوپ اور چیل ہولناکی کے استعاراتی پس منظر اور پاسبان کا لفظ طنز کی کیفیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تیسرا شعر لال شیشوں سے رنگ شفق کے جھلکنے اور تمام اجڑے ہوئے مکان کے شام کی پناہ میں ہونے کے بیان کے ذریعہ زندگی کی لہو مزاجی اور روشنی پر تاریکی کی فتح کی بصری تصویریں پیش کرتا ہے۔ چوتھے شعر میں ایک دریا پار کرنے کے بعد ایک اور دریا کا سامنا ہونا کارزار حیات کی لامتناہی پیچیدگیوں اور ہمہ پہلو مسائل کی نقاشی کرتا ہے۔ پانچویں شعر میں شہر کو ایسے پرندوں کا غول کہہ کر جو دانا و دام پر اترے ہیں، نفسا نفسی اور انسانی زندگی کی ابتری کی صورت گیری کی گئی ہے۔ چھٹے شعر میں اس حالت کی تصویر کشی کی گئی ہے یہاں حیرت کا اظہار وحد انسانی رد عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ساتویں اور آٹھویں شعروں میں مجسم ہونے والی بصری پیکروں سے ایک طرح کی خوش آئند سحر نگاہی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں شعری رویے کی تبدیلی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جو منیر نیازی کے غالب شعری رجحان یعنی حزن و ہجر اور ہیبت و حیرت کے اظہار سے مختلف ہے۔ رونق اصنام سے غم کے پرچموں کا خم ہو جانا اور بادلوں کا چھٹنا
نیز سورج کے طلوع ہونے کے اثار کا نمایاں ہونا وغیرہ ایسے منظرنامے کو ترتیب دیتا ہے جس میں زندگی کے خوشکن نقوش مرتسم ہوتے ہیں۔ یہ نقوش منیر نیازی کی شعری وسعتوں کے مزید پھیلنے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ منیر نیازی کے مخلوط سماعی اور شامی پیکر بھی ان کی شعری فکر کو مجسم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، جہاں ایسے چند اشعار مختصر تجزیے کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں جن میں متذکرہ تینوں اقسام کے پیکروں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ باغوں میں جائے خوش نوا، آئی بسنت کی ہوا، زرد ہوا ہے بن، عجب جادو چڑھا عجب اسے، جگمگا اٹھا اندھیرے میں میری آہٹ سے وہ، یہ عجیب اس بت کا میری آنکھ پر جوہر کھلا، سبزۂ نور رستہ کی خوشبو تھی ساحل پر منیر، بادلوں کا رنگ چھتری کی طرح سر پر کھلا، کوئلیں کوکیں بہت دیوار گلشن کی طرف، چاند دمکا حوض کے شفاف پانی میں بہت۔ پہلے شعر میں بسنت کے آنے پر خوشنما پرندوں سے باغوں میں جانے کے لیے کہنا حس سماع کو بیدار کرتا ہے، اور بن پر بسنت کے جادو کا بہار کی صورت میں چھا جانا حس بصارت کو متحرک کرتا ہے۔ دوسرے شعر میں آہٹ سے کسی بت کے جگمگا اٹھنے کا جوہر ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو بیک وقت سماعی بھی ہے اور بصری بھی۔ تیسرے شعر میں سبزۂ نور رستہ کی خوشبو کا بیان حس شامہ کی نمائندگی کرتا ہے اور بادلوں کے رنگ کے چھتری کی طرح سر پر کھلنے کی کیفیت کا اظہار حس بصارت کو نمایاں کرتا ہے۔ چوتھے اور آخری شعر میں سماعت کی سحرکاری کا عمل دیوار گلشن کی طرح کوئلوں کے کوکنے سے وابستہ ہے، اور حوض کے شفاف پانی میں چاند کے دمکنے کے عمل سے حس بصارت کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک سے زائد حسی قوتوں کی بنیاد پر صورت پذیر ہونے والی مخلوط شعری پیکر شاعر کے تجربات و مشاہدات کے تنوع اور اس کی شعری فکر کی ہمہ جہتی پر دلالت کرتی ہے۔ سماعی پیکر جس کا تعلق سننے سے ہو۔ ایک تیز رعد جیسی صدا ہر مکان میں ہے، لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے، صدا ہنسنے کی ہو، افسوس کی ہو یا آہ بھرنے کی، صدائیں دور تک جاتی ہیں کم آباد شہروں میں۔ پہلے شعر میں تیز رعد جیسی صدا کے ذریعے لوگوں کو ان کے گھروں میں ڈرا دینے، اور دوسرے شعر میں کم آباد شہروں میں ہنسنے، افسوس کرنے اور آہ بھرنے کی صدا کے دور تک جانے کا اظہار سماعی سطح پر مرتسم ہونے والے آشیب و آشوب کی تجسیم کرتا ہے۔ شامی پیکر جس کا جو تعلق ہے ہماری سونگھنے کے حصے ہے۔ عطر میں ڈوبی ہوئی ہے کوئے جانا کی ہوا، عطر میں ڈوبی ہوئی ہے کوئے جانا کی ہوا، آہ اس کا پیرہن اور اس کا صندل سا بدن، منزل ہے اس مہک کی کہاں کس چمن میں ہے، اس کا پتہ سفر میں ہوا نے نہیں دیا۔ پہلے شعر میں محبوب کے پیرہن اور صندل جیسے بدن کی مہک سے کوئے جانا کی ہوا کا معطر ہو جانا اور اس پر شاعر کا آہ کھینچنا صفحۂ شامہ پر ایسے عکس کو ابھارتا ہے جو رومان انگیز ہجر کی کیفیت میں پوری طرح شرابور ہے، اور دوسرا شعر مہک کے سراغ و سمت کی واضح نہ ہونے کے سبب قوت شامہ کی مدد سے ذوق تجسس کو مجسم کرتا ہے۔ ان اشعار میں مہک اور ہوا کلیدی الفاظ ہیں، اور عطر، کوئے جانا، پیرہن، صندل سا بدن، چمن اور سفر وغیرہ الفاظ و تراکیب کلیدی الفاظ کے متعلقات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ منیر نیازی نے تمثال کاری، پیکر تراشی کے عمل میں اپنے بیشتر حواس کی بیداری کا ثبوت دیا ہے۔ ان کے شعری پیکر صرف موجودہ مانوس اشیاء کی لفظی تصویر نہیں بناتے بلکہ تخیلی اور نادر مظاہر کی تجسیم کا سحر بھی دکھاتے ہیں۔
ان کی تمثال کاری پیکر تراشی میں بروئے کار آنے والے استعاراتی اور علامتی زاویے ان کے فکر و خیال کی کثیر العناصری، لسانی آگہی اور فنی بصیرت کے غماز ہیں۔ یہاں جی میری جو لیکچر ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو منی نیازی کے کلام میں تمثال کاری اور اس کی مختلف اقسام جو میں نے اشعار کی مدد سے واضح کی ہیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔